شادل صبح اس کے کمرے میں آیا تو وہ جاگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ اس وقت؟ ہاں، وہ نیچے ناشتہ لگ چکا ہے، اس لیے میں نے سوچا تمہیں کہتا چلوں، وہ نرمی سے بولا۔ زویا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاید وہ رات کی ناخوشگوار واقعات کا تاثر اس کے چہرے پر ڈھونڈنا چاہتی تھی، مگر وہاں تو سب کچھ نارمل تھا۔ یوں سمجھ لو کہ کل رات تم آخری بار پریشان ہوئی یا روئی۔ اب تمہیں کبھی ایسے حالات کا سامنا نہیں ہوگا۔ جو ہو چکا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ شادل نے نرمی سے سمجھایا۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے اور کرنا بے حد مشکل۔ وہ کرب سے مسکرائی۔ تو پھر تم بتا دو کہ آسان کیا ہے؟ شادل نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مر جانا، وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولی۔ شادل کے دل کو کچھ ہوا تھا مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری موت سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ سب کے دل میں جو بدگمانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ سب مان لیں گے کہ تم صحیح تھیں۔ اگر یہ سب تمہاری موت سے ممکن ہے تو تم بڑے شوق سے موت کو گلے لگا سکتی ہو۔ شادل نے کہا۔ میرے زندہ رہنے سے یہ ممکن ہو جائے گا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، شادل پر یقین تھا۔ شادل، آپ میرے لیے کیوں اپنی زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں؟ زویا بے بسی سے بولی۔ کاش میں تمہیں بتا پاتا کہ تمہارے کسی معاملے سے الگ رہنا میرے اختیار میں نہیں۔ شادل نے سوچا ضرور مگر کہا، صرف اتنا، کسی اپنے کو مشکلات میں گھرا چھوڑ کر اپنے لیے آسانیاں تلاش کرنا کم از کم انسانیت کا تقاضا نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے اجازت طلب نگاہوں سے شادل کو دیکھا۔ وہ متوجہ تھا۔ کل رات بابا صاحب نے آپ سے کیا کہا؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے شادل کو دیکھ رہی تھی۔ وقت آنے پر سب کو پتہ چل جائے گا۔ اس وقت میری ایک بات غور سے سنو۔ اب تمہیں اس گھر میں اسی استحقاق کے ساتھ رہنا ہے جیسے باقی تمام لوگ رہتے ہیں۔ وہ تحقیقانہ لہجے میں بولا۔ لیکن شادل، آپ نہیں جانتے کہ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کر پاتی، شادل نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اب تک اس گھر میں جو تمہارے ساتھ ہوا میں سب جان چکا ہوں، لیکن ان حالات کے لیے میں لوگوں کو ذمہ دار نہیں مانتا، بلکہ اس کی وجہ تمہاری کمزوریاں ہیں۔ یہ جاننے کے باوجود کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم پھر بھی نہ جانے اپنی ذات کو کس خطا کی سزا کے طور پر دن رات اذیت میں مبتلا رکھتی ہو۔ حق مانگنے سے نہیں چھیننے سے ملتا ہے۔ اگر تم یہ بات سمجھ لو گی تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ خدا بھی ان کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد آپ نہیں کرتے۔ آگے فیصلہ تم پر ہے کہ تم کس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو، الزامات کے بوجھ کے ساتھ یا ضمیر کے اطمینان کے ساتھ۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زویا گہری سوچ میں گم تھی۔ شادل کی باتوں سے اسے لگ رہا تھا کہ اب اسے فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ امینہ کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور نتیجتاً وہ دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئی تھی۔ عبیرہ کے یہاں کچھ دن پہلے ہی بیٹی کی ولادت ہوئی تھی، جس کی وہ ابھی مکمل طور پر خوشی بھی نہیں منا پائی تھی کہ اتنا بڑا حادثہ نونما ہو گیا۔ کمال احمد کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ شروع میں تو سب نے ان کی جی جان سے خدمت کی، مگر آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور امینہ ایک کمرے تک محدود ہو گئیں۔ وہ کمرے میں تنہا بیٹھی در و دیوار کو تکتی رہتی تھیں۔ اس سناٹے، اس خاموشی سے وہ کبھی کبھی اکتا کر رونے لگتی۔ انہیں اب احساس ہو رہا تھا کہ ان کے لیے یہ جسمانی تکلیف سہنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، تو زویا پر کیا بیت رہی ہوگی، جس پر انہوں نے ایسا گھنونا الزام لگایا کہ اس کی نہ صرف زندگی بکھر گئی بلکہ روح پر ایسا گھاؤ لگا جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ انہیں زندہ رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ موت کی دعائیں کرنے لگی تھیں، مگر اپنے گناہ کا بوجھ لے کر وہ اس دنیا سے نہیں جانا چاہتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے بات کے سامنے اقرار جرم کر لیا۔ یہ سن کر وہ کتنے لمحے ساکت رہا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین اور نہ سر پر آسمان۔ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا تھا؟ اس کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ اس گھڑی اسے زویا کے آنسو، اس کی التجائیں اور بے بسی یاد آ رہی تھی۔ عباد بے اختیار کمال احمد کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ کرسی پر بیٹھے نہ جانے خلاؤں میں کیا تلاش کر رہے تھے۔ عباد ان کے قدموں میں بیٹھا۔ کمال احمد نے اسے دیکھا۔ وہ بہت شکست خور سا لگ رہا تھا۔ کمال احمد نے کچھ پوچھنے کے بجائے اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ کتنے ہی لمحے خاموشی سے سرک گئے، تب عباد نے انہیں سر اٹھا کر دیکھا۔ کمال احمد تڑپ گئے۔ آج زندگی میں پہلی بار انہوں نے عباد کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی۔
کیا بات ہے بات میرے بچے، تم ٹھیک ہو نا؟ کمال احمد نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ابو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ایسا گناہ جس کی کوئی معافی نہیں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ مگر ہوا کیا؟ انہوں نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ابو، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ بدترین دشمن قابل اعتماد ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے نہیں جنہیں ہم اپنا مان کر اندھا اعتبار کرتے ہیں، وہ اکثر ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے کمال احمد کو وہ سب کچھ بتا دیا جو امینہ نے اس سے کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ضبط جواب دے گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ احساس سے جرم اس قدر بڑھ گیا تھا کہ بات کا مر جانے کو جی چاہ رہا تھا، مگر اس کے اختیار میں تو یہ بھی نہیں تھا۔ سب ناشتے کی میز پر موجود تھے، نوکر ناشتہ لگا رہے تھے، تبھی ایک ملازم نے آ کر آہستگی سے کچھ کہا۔ ان کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے بدل گیا، پھر وہ بڑی سرعت سے اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئے۔ ملازم بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ سبھی نے اس بات کو محسوس کیا تھا، لیکن جو ہوا اتنا تیزی سے ہوا کہ کسی کو کچھ پوچھنے کی مہلت نہ ملی۔ یہ بابا صاحب اچانک کہاں چلے گئے؟ ایاز نے حیرت کا اظہار کیا۔ شادل بنا کچھ کہے اٹھ کر ڈائننگ ہال سے باہر نکل آیا۔ اس کی نگاہیں ملازم کے تلاش میں بھٹک رہی تھیں۔ تبھی ملازم اسے رستے میں مل گیا۔ سنو غلام محمد، اس نے آواز لگائی۔ جی صاحب۔ وہ پھرتی سے شادل کے قریب چلا آیا۔ یہ بابا صاحب کہاں گئے؟ اس نے بنا تحمید کے سوال کر ڈالا۔ وہ جی، وہ جیسے کچھ کہنا بھی چاہتا تھا اور کہتے ہوئے ڈر بھی رہا تھا۔ ہاں بولو نا، شادل سنجیدگی سے ذرا تیز آواز میں بولا۔ وہ جی گیسٹ روم میں مہمان آئے ہیں، بابا صاحب ان سے ملنے گئے ہیں۔ وہ سہمے ہوئے بولا۔ ایسے کون سے مہمان آئے ہیں بابا صاحب کہ اتنے پراسرار سے انداز میں سب کے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے؟ کھانے یا ناشتے کا وقت ہو تو بابا صاحب تو مہمانوں کو اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا کرتے ہیں، تو پھر یہ کون سے مہمان ہیں جن کے بارے میں بابا صاحب نے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ شادل الجھ گیا۔ وہ جی بات اور کمال احمد آئے ہیں۔ غلام محمد نے گویا دھماکہ کیا۔ تم ہوش میں تو ہو، جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ شادل کو اس کی دماغی حالت پر شبہ سا ہونے لگا۔ لو جی، اگر میری بات پر یقین نہیں تو خود تسلی کر لیں۔ غلام محمد نے اپنی بات کو مستحکم ثابت کرنے کے لیے کہا، اور تب شادل کے قدم گیسٹ روم کی جانب اٹھ گئے۔ شراز جب سے اس حویلی میں آیا تھا، اس نے محسوس کیا تھا کہ حویلی کے پچھلے حصے میں واقع کمرہ مستقل بند رہتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا ایسا کیوں ہے۔ شراز نے کئی مرتبہ فضا بوا، رحم و بابا سے اس بارے میں پوچھا تھا، مگر وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال گئے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں شراز عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ تھا جو ضروری تھا، آس پاس تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے آزمائش تھا۔ موسم ایک دم تبدیلی ہوا تو شراز بری طرح بخار میں مبتلا ہو گیا۔ بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ شراز بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہونے لگی، لیکن اس بے ہوشی میں اسے بڑی شدت سے کسی اپنے کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ پہلے کوئی اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے اپنی نرم انگلیوں سے اس کے بالوں کو سہلاتا رہا۔ شراز نے ایک پل کے لیے آنکھیں کھولیں اور اپنے بالوں میں گردش کرتا وہ ہاتھ تھام کر سینے پر رکھ لیا۔ نینا، نینا، اور پھر اس پر دوبارہ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اس کی آنکھوں سے دو گرم گرم آنسو شراز کے چہرے پر گر گئے۔ شادل گیسٹ روم میں داخل ہوا تو کمال احمد اور عباد کو دیکھ کر جہاں اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے، وہیں وہ دل ہی دل میں ان کی جرت پر سخت حیران تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ کیسے یہاں موجود تھے، اور اس سے زیادہ وہ بابا صاحب پر حیران تھا، جنہوں نے نہ صرف انہیں گھر میں داخل ہونے دیا تھا بلکہ بڑی توجہ سے عباد کی بات بھی سن رہے تھے۔ شادل کو غصہ آنے لگا۔ وہ بابا صاحب کی موجودگی کا خیال کیے بنا تیزی سے عباد کے قریب آ گیا، جو بابا صاحب سے قدرے فاصلے پر کھڑا تھا، جبکہ کمال احمد صوفے پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ شادل کی نگاہ ان پر پڑی تو وہ اسے صدیوں کے بیمار لگے۔ وہ انہیں نظر انداز کر کے عباد کے قریب چلا آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ شادل نے اسے گھورا۔ شادل تم خاموش رہو، بابا صاحب نے فوراً کہا۔ بابا صاحب آپ نہیں جانتے کہ اس نے زویا پر کیسے کیسے گھٹیا الزامات لگائے۔ اس شخص نے زویا کو بہت رلایا ہے، اتنی اذیتیں دی ہیں کہ اگر آپ سن لیں تو آپ کا دل پھٹ جائے۔
میں حیران ہوں کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود آپ اس کی بات کیسے سن رہے ہیں جو اس لائق ہی نہیں، یا پھر ایسا تو نہیں کہ آپ زویا سے اتنی نفرت کرنے لگے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اس شخص کی باتوں کو اہمیت دے رہے ہیں۔ شادل کا لہجہ شاکی ہو گیا۔ اگر ہمیں زویا سے نفرت ہوتی تو عباد آج یہاں نہ ہوتا، اور اگر یہ اس وقت یہاں ہے تو صرف اس لیے کہ زویا کے حوالے سے جن لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، اس کے دل سے وہ تمام الزامات ہٹ سکیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی اذیت ناک دور سے گزر رہی ہے۔ بابا صاحب نے اسے یوں دیکھا گویا اس کی عقل پر ماتم کر رہے ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ شادل الجھ گیا۔ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ فی الحال سب کو ہال میں آنے کا کہو، اور خاص طور سے زویا کو، انہوں نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ مقصد اس وقت شادل کو وہاں سے ہٹانا تھا۔ شادل نے سب کو جا کر بابا صاحب کا پیغام دے دیا اور خود سب کے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے زویا کو لینے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں تمام لوگ ہال میں موجود تھے۔ سب اپنے اپنے تین اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر بابا صاحب نے کس کے متعلق کیا فیصلہ کر ڈالا ہے۔ سبھی کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے، لیکن شادل گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ زویا کی نگاہیں اس پر تھیں۔ چند لمحوں بعد جب بابا صاحب کے ہمراہ کمال احمد اور عباد کمرے میں داخل ہوئے تو سب حیران رہ گئے۔ مدت نے بڑے خوفزدہ سے انداز میں جہاں زیب کو دیکھا۔ جواباً انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مدت کو تسلی دی، مگر نہ جانے کیوں کسی انہونی کے ہو جانے کا خوف ان کے دل میں ٹھہر گیا تھا۔ ایک طویل مدت کے بعد عباد کو یوں سامنے دیکھ کر زویا کے تمام زخم پھر سے ہرے ہونے لگے تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ عباد کو سامنے پا کر اسے کبھی اتنی اذیت کا احساس ہوگا۔ زویا نے بہت نفرت آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس سے یہاں کھڑے ہو کر اسے برداشت کرنا دوبھر ہو رہا تھا، اس لیے وہ جانے کے لیے پلٹی، لیکن بابا صاحب کی آواز نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ رک جاؤ زویا، عباد یہاں تم سے کچھ کہنے آیا ہے۔ اس کی بات سن لو، شاید تمہارا درد کم ہو سکے اور یہاں موجود لوگوں کے دل بھی تمہاری طرف سے صاف ہو جائیں۔ بابا صاحب کے لہجے میں نرمی تھی۔ اس نے پلٹ کر قدرے حیرت سے بابا صاحب کو دیکھا۔ ہال میں موجود ہر شخص ابھی تک نگاہوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ سبھی جاننے کو بے قرار تھے کہ آخر عباد اس سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ عباد چند قدم آگے آ کر زویا کے سامنے ٹھہر گیا۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی۔ میں آج یہاں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، باوجود اس کے کہ میں نے جو تمہیں ذہنی اذیت دی، تمہارے کردار پہ کیچڑ اچھالی، تمہیں جو دکھ دیے ان کے مقابلے میں معافی کا لفظ بہت معمولی ہے۔ عباد کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور آواز میں لرزش تھی۔ میں آج یہاں سب کے موجودگی میں اپنی ہر غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ جہاں زیب کی طرف پلٹا۔ میں زویا کو جس طرح یہاں سے لے کر گیا، اس میں زویا کی مرضی شامل نہیں تھی، بلکہ وہ صرف بابا صاحب کے فیصلے کو عزت دینے کی خاطر مجھ سے طلاق چاہتی تھی۔ لیکن میں نے جو کیا وہ اس کے لیے میں بابا صاحب کے فیصلے پر اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی قربان نہیں کر سکتا تھا، اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ زویا کو مجھ سے الگ کرنے کے لیے اسے مجبور کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ میرے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں نے زویا سے پوچھے بنا اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ ہم دونوں کے بیچ کافی مسائل رہے، لیکن پھر زویا نے وقت اور حالات کے تحت سمجھوتا کیا، کیونکہ ہر رشتے کو ایمانداری سے نبھانا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اس نے میرے لیے جتنی قربانیاں دیں، اگر کوئی میری جگہ اچھا انسان ہوتا تو اس کی قدر کرتا، لیکن مجھے زویا کی ذات سے جو ملا اسے میں نے اس کا احسان یا قدرت کا تحفہ نہیں بلکہ اپنا حق سمجھا۔ وہ بول رہا تھا اور وہ تمام لوگ جو اب تک زویا کو غلط سمجھ رہے تھے ان کی نظریں جھک گئی تھیں۔ ان میں جہانزیب اور مدت بھی شامل تھے۔ میں نے زویا پر جو الزامات لگائے اور اس کی بدولت انتہائی قدم اٹھایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خود سچائی سے بے خبر تھا۔ وہ ندامت سے چور لہجے میں بولا اور ایک سرد آہ بھری۔ کیسی سچائی؟ ایاز نے سوال کیا۔ میرے گھر کی چار دیواری میں زویا کے خلاف سازش کی گئی تھی۔ اس نے انکشاف کیا تو سب چونک کر دیکھنے لگے۔ عباد نے امینہ کے متعلق سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ زویا کے ساتھ تمام لوگوں کو امینہ کے متعلق سن کر افسوس ہوا تھا، لیکن بہرحال جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ عباد اب زویا کے سامنے آ ٹھہرا۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ وہ حقیقتاً عباد کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ عباد کے ہونٹوں پر بڑی کربناک مسکراہٹ تھی۔
اس گھڑی یہ خواہش شدت سے اس کے دل میں ابھری تھی کہ کاش یہ لمحہ اس کی زندگی میں آنے سے پہلے اسے موت آ جاتی۔ زویا، جو میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کے بعد میں اس سے بھی زیادہ بدترین سلوک کا روادار ہوں۔ اگر تم مجھے زندگی بھر نہ معاف کرو تو مجھے تم سے کوئی شکایت نہ ہوگی، لیکن اگر معاف کر دو گی تو شاید میرے گناہوں کا بوجھ کم ہو سکے۔ میں آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر سب کے سامنے وہ کہا جو سچ تھا، اور افسوس اس بات کا ہے کہ میرے گھر والوں کو اس شخص پہ یقین ہے جو کسی کے آنسو اور ذلتوں کی وجہ رہا ہے، لیکن اس پر یقین نہیں جو ان کا حصہ ہے۔ زویا کی پرتعصب نگاہیں اپنے والدین پر تھیں، جو اس وقت خود کو زویا سے نگاہیں ملانے کے لائق نہیں سمجھ رہے تھے۔ مسٹر عباد کمال احمد، میں نے آپ کو اپنے تمام دکھ معاف کیے، لیکن میں نے آپ کی وجہ سے جو ذلتیں، جو رسوائیاں اٹھائی ہیں، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں اور اس کے لہجے میں بے پناہ نفرت تھی۔ زویا، اس سے قبل کے بعد مزید کچھ کہتا، زویا نے تیزی سے بات کاٹ دی۔ آج کے بعد میرا نام اپنی زبان پر مت لائیے گا، کیونکہ آپ جب میرا نام لیتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا نام ایک گالی بن گیا ہو، اور پھر مجھے خود سے شدید نفرت ہونے لگتی ہے۔ اس لیے میں معاف نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس لیے وہ وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سب حیرت کی تصویر بنے وہیں کھڑے رہے۔ شراز کی صبح آنکھ کھلی تو فضا بوا اس کے سامنے موجود تھی۔ شراز نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہیں پایا، لیکن اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ کیا بات ہے بیٹا، کسے تلاش کر رہے ہو؟ فضا بوا نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نینا، نینا کہاں ہے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے فضا بوا کو دیکھا۔ بیٹا، نینا یہاں تو نہیں آئی، تم نہ جانے کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی اور کمرے کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ میں جانتا ہوں کہ نینا یہی ہے، میں نے اسے رات کو اپنے کمرے میں دیکھا تھا۔ وہ اتنا کہہ کر بستر سے نیچے اتر آیا۔ فضا بوا گھبرا گئی۔ انہوں نے شراز کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں رکا۔ اس کا رخ اس بند دروازے کی جانب تھا جسے آج تک اس نے کھلا نہیں دیکھا تھا، لیکن آج وہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ شراز نے کتنی مرتبہ اس کا نام لے کر پکارا مگر وہ جواباً کچھ نہیں بولی۔ شراز ہلکے گلابی پردے کے پار اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ تیزی سے پردے کی جانب بڑھا، لیکن لڑکھڑا گیا اور تب اچانک اس نے آ کر شراز کو تھام لیا۔ شراز کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ نینا! اس کی آواز ایک پل کے لیے لرز گئی۔ نینا نے جلدی سے اس کے بازوؤں سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ تمہیں کیا لگا نینا کہ تم میرے اتنے قریب رہو گی اور مجھے تمہاری موجودگی کا احساس تک نہیں ہوگا؟ تمہارے ہاتھ کے بنے کھانوں کا ذائقہ بدل جائے گا۔ ایسا شاید تم نے کھانا بناتے وقت سوچا ہوگا۔ مجھے کس وقت کون سا لباس پہننا پسند ہے یہ صرف تم جان سکتی ہو۔ وہ اسے ایک ایک بات یاد دلا رہا تھا، جبکہ نینا بالکل خاموش تھی۔ کل رات میں شاید پوری طرح ہوش میں نہیں تھا، لیکن میرے دل کی ہر دھڑکن تمہاری موجودگی کی گواہی دے رہی تھی، لیکن میرے احساسات شاید تمہارے لیے صرف الفاظ ہیں۔ تبھی تو تم اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر چلی آئیں۔ وہ دکھی تھا۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب تک تو آپ اور نیلما ایک ہو چکے ہوں گے۔ چلو اچھا ہے، اب کم از کم سمن پھپھو کو تو یہ یقین ہو جائے گا کہ میں ان کی بیٹی کی خوشیوں کی دشمن نہیں ہوں، اور باقی تمام لوگوں کی نگاہوں میں بھی سرخرو ہو جاؤں گی۔ وہ نگاہوں کا زاویہ بدلتے ہوئے بولی۔ دل اندر سے رو رہا تھا۔ تو یہ تھی تمہارے گھر چھوڑنے کی وجہ؟ اس لیے بابا صاحب نے تمہیں یہاں چھپا رکھا تھا تاکہ میں نیلما سے شادی کر لوں؟ شراز کا لہجہ شاکی تھا۔ نہیں، بابا صاحب نے مجھے مجبور کیا اور نہ مجھ پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا۔ انہوں نے تو تمام تر فیصلوں کا حق مجھے دے دیا تھا، لیکن میں خود غرض نہیں بن سکتی تھی، اس لیے میں نے وہاں سے چلی آئی تاکہ سب کچھ بھول سکوں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو گویا تم سب بھول گئیں۔ اس نے چپتی ہوئی نگاہوں سے نینا کو دیکھا۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات تھے۔ جو تمہارے لیے لکھنا اتنا آسان تھا وہ سننا اتنا مشکل کیوں ہے؟ شراز نے کہا۔ نینا کچھ کہے بنا اس کے پاس سے گزر جانا چاہتی تھی، مگر شراز اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ تم نے لکھا تھا کہ تم مجھے بھول جاؤ گی اور تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں اس بات پر یقین ضرور کرتا اگر اس خط پر جگہ جگہ آنسوؤں کے نشان نہ ہوتے، جملوں میں ادھورا پن نہ ہوتا،
نینا نے اسے چونک کر دیکھا۔ وہ بول رہا تھا، تمہارے جانے کا سبب میں نے کسی سے نہیں پوچھا، البتہ ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے خود کو کوسا نہ ہو، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہی لگا کہ تمہاری ہر تکلیف کی وجہ میری ذات ہے۔ میری وجہ سے تمہیں اپنوں سے، گھر سے دور ہونا پڑا، لیکن میری تکلیف، میرا انتظار بے معنی ہے۔ تمہارے لیے تو میرے علاوہ سب کچھ اہم ہے۔ وہ دکھی ہو کر بولا۔ نینا کا دل دکھ سا گیا۔ ایک پل کے لیے دل چاہا کہ کہہ دے، شراز، میری زندگی میں آپ کے سوا کچھ اہم نہیں، میری ذات بھی نہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ پائی، کیونکہ اس کے تصور میں اب بھی نیلما تھی۔ تم نے جو کیا وہ نیلما کے لیے کیا نا؟ تو سنو نینا، میں اسے بتا چکا ہوں کہ میرے دل میں صرف تم ہو۔ ان چند لفظوں کے سوا مجھے اس سے کچھ نہیں کہنا پڑا، کیونکہ تمہارے لیے میرے احساسات میں جو گہرائی اور جذبات میں جو شدت تھی، وہ اسے میری آنکھوں میں دکھائی دے گئی۔ اس لیے اس نے میرے ساتھ اپنی زندگی پر بات کرنے سے بہتر سمجھا کہ بروقت ایک اچھا فیصلہ کر لیا جائے، کیونکہ عرصے میں اس کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ اس کے انکشاف پر نینا نے اسے چونک کر دیکھا۔ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، جانتا ہوں کہ نیلما کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں تو تمہاری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مجھے اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے حد دل برداشتہ ہو رہا تھا۔ شراز، مجھے آپ کی ضرورت ہمیشہ سے تھی، ہے اور رہے گی۔ اس مرتبہ اس نے شراز کو چونکا دیا۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ جو میں نے آپ کے لیے محسوس کرتی ہوں، وہ آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ میں آپ کے دل کا تقاضا صحیح، لیکن آپ میری روح کا تقاضا ہیں۔ وہ جیسے آج ہر اعتراف کر لینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے دل میں جنم لینے والے جذبات کو جٹلاتے جٹلاتے تھک گئی تھی۔ نینا کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہوتے ہوئے تھے جنہیں سننے کی شراز نے ہمیشہ خواہش کی تھی۔ شراز اس کے قریب چلا آیا اور اسے دونوں شانوں سے تھام لیا۔ جانتی ہو، یہ الفاظ سننے کے لیے میں کب سے ترس رہا تھا۔ یہ لمحہ میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں جی تو کب سے رہا تھا، لیکن تمہارے ان لفظوں نے آج مجھے زندہ کر دیا ہے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے تقدیر نے موت کے دہانے پر پہنچا کر اچانک زندگی سے ملا دیا ہو۔ عباد چلا گیا تھا یا موجود تھا، زویا نے جاننے کی کوشش نہیں کی، بس خاموشی سے کھڑکی میں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ یہ آنسو عباد کی بے وفائی اور اس کے دیے دکھوں سے زیادہ اپنوں کی بے اعتنائی اور بے اعتباری کے تھے۔ بڑی آہستگی سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہزیب اور مدت اندر داخل ہوئیں۔ دونوں میں زویا سے کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی، مگر انہیں اپنی غلطیوں کی تلافی تو کرنی تھی۔ تب دونوں ہمت کر کے اس کے پشت پر آن کھڑے ہوئے، لیکن زویا کو ان کی موجودگی کا احساس نہ تھا۔ تب مدت نے بڑی نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ زویا چونک کر پلٹی اور ان دونوں کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ لوگ یہاں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اپنے والدین کو دیکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے جو کیا وہ کسی لحاظ سے بھی مناسب نہ تھا۔ پتہ نہیں کیوں ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت پر وقت اور حالات غالب آ گئے۔ ہم میں تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ تم سے معافی ہی مانگ سکیں، کیونکہ اور اس سے پہلے کہ مدت اپنی بات مکمل کر پاتی، زویا نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، مما، جو ہوا میں اسے بھول جانا چاہتی ہوں۔ آپ بھی سب بھول جائیں، کیونکہ تکلیف دہ لمحات کو یاد رکھنے سے صرف درد بڑھتا ہے۔ وہ نرمی سے بولی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ مدت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جہاں زیب اب بھی سر جھکائے کھڑے تھے، شاید وہ بات کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہے تھے۔ زویا ان کے قریب چلی آئی۔ پاپا، میری زندگی میں اب تک جو بھی اچھا یا برا ہوا میری تقدیر میں درج تھا، اس لیے کسی سے شکوہ کرنے کی میرے پاس کوئی وجہ نہیں۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ مجھے میرے تمام اپنے مل گئے۔ پاپا، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کا جھکا ہوا سر برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ بڑی نرمی سے بولی۔ جہاں زیب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ جہاں زیب کا لہجہ ندامت سے چور تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زویا اور مدت کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ شادل بابا صاحب کی لائبریری میں ایک بڑے شیلف کے سامنے کھڑا کوئی اچھی سی کتاب پڑھنے کے لیے منتخب کر رہا تھا۔ تبھی زویا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ شادل نے پلٹ کر دیکھا تو نگاہ ٹھہر سی گئی۔ پنک سادہ کاٹن کے سوٹ میں وہ بہت فریش لگ رہی تھی۔ شادل اسے دیکھ کر مسکرایا اور نرمی سے بولا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ نہ بیٹھو۔
اس کے کہنے پر زویا اندر چلی آئی۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھے ہوئے قدرے جھجک کر بولی۔ بالکل نہیں۔ وہ کتاب میز پر رکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی شیشوں کی لمبی چوڑی میز کے دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ پھر زویا نے ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ شادل، میں آپ کو تھینکس کہنا چاہتی تھی۔ اگر یہ ان تمام احسانات کے ساتھ ایک معمولی سا لفظ ہے جو آپ نے مجھ پر کیے، لیکن میرے پاس اس لفظ کے سوا کچھ ہے بھی نہیں۔ وہ بے بسی سے نگاہیں جھکا کر بولی۔ دیکھو زویا، میں نے تمہارے لیے جو کیا وہ کوئی احسان نہیں تھا، اس لیے مجھے تھینکس کہنے کی تمہیں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ زویا خاموش ہو گئی۔ شادل چند لمحے اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر خود ہی بولا۔ اب آگے اپنی زندگی کے متعلق کیا سوچا ہے؟ اب کیا کرنے کا ارادے ہیں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے زویا کو دیکھا۔ ابھی تو ایگزامس دے لوں، پھر سوچوں گی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ وہ مسکرائی۔ مگر آئندہ میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے خوشی ہوگی، وہ نرمی سے بولا۔ وہ ہر چیز میں آپ کو میری خوشی کی پرواہ رہتی ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کی خوشی کیا ہے۔ اس نے شاید غیر متوقع سوال کیا تھا، اس لیے شادل نے اسے بے حد چونک کر دیکھا۔ آپ کو شاید میری بات اچھی نہیں لگی۔ زویا گھبرا گئی۔ شادل نے اس گھڑی بے حد کرب محسوس کیا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اس کی منزل ہی اس سے پوچھ رہی ہے کہ اے مسافر، تیری منزل کہاں ہے؟ میری بات چھوڑو، ابھی میں تمہارے بارے میں بات کر رہا ہوں، میرے بارے میں پھر کبھی بات کرنا۔ اتنا کہہ کر اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا، لیکن زویا نے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار اور آنکھوں میں ویرانی اترتی دیکھ لی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگا کہ جیسے انجانے میں اس نے شادل کا کوئی پرانا زخم خرچ ڈالا ہو۔ اس وقت اس نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شادل نے اسے نہیں روکا۔ زویا چند لمحے ٹھہری، پھر پلٹ کر تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شادل کی نگاہیں اسی راستے پر جم گئیں جس سے ہو کر زویا باہر گئی تھی۔ کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ میری خوشی صرف تم ہو، مگر میں نہیں کہہ سکتا، شادل نے بے بسی سے سوچا۔ شراز اور نینا لوٹ آئے تھے اور اب ان کی شادی کی تیاریاں بڑے زور و شور سے اوان پیلس اور افندی ہاؤس میں جاری تھیں۔ تبھی بابا صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ شادل اور زویا کا نکاح بھی کر دیا جائے۔ یہ بات سن کر ہال میں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ شادل خاموش تھا، البتہ زویا سکتے کی سی کیفیت میں تھی۔ سب اس کے کچھ بولنے کے منتظر تھے، لیکن وہ اچانک اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ شادل نے بابا صاحب کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے کہا تھا نا کہ اسے یہ بات ناگوار گزرے گی، یہ فیصلہ اس کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ سب اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔ شادل اٹھ کر زویا کے پیچھے ہی اس کے کمرے میں چلا آیا۔ شادل نے دروازے میں کھڑے کھڑے اندر کا جائزہ لیا۔ زویا بیٹھ کے کونے پر ٹکی ہوئی تھی، چہرے پر ایک کشمکش سی تھی۔ شادل نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی۔ زویا نے چونک کر دیکھا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ آئیے نا، وہ اس کے جانب دیکھے بنا بولی۔ وہ اندر چلا آیا۔ 2 پل ٹھہر کر اس نے بغیر تہمید باندھے کہا، زویا، ابھی بابا صاحب نے جو کہا یہ ان کی خواہش ہے، یہ ضروری نہیں کہ ان کی خواہش کا رشتہ تمہارے دل کی خواہش سے بھی ہو۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ اب تم زندگی میں کوئی سمجھوتا کرو۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس بات کا یقین رکھو کہ نہ میں تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بنوں گا اور نہ ہی کسی اور کو بننے دوں گا۔ وہ صداقت سے بولا۔ چاہو تو ابھی فیصلہ سنا سکتی ہو اور چاہو تو کچھ وقت بعد۔ ہر حال میں تم ہاں کہو یا نہ، میں ہر صورت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ نرمی سے بولا۔ میں 1-2 دن میں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گی، وہ سر جھکائے ہوئے بولی۔ شادل خاموشی سے باہر چلا گیا اور زویا سوچ میں ڈوب گئی۔ اس نے شادل کو ایک بہت ہی اچھا انسان پایا تھا، وہ انسان جو اس کے اور اس کے اپنوں کی نفرت کے درمیان ڈھال بنا رہا، جسے مدد کے لیے کبھی پکارنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ تھا۔ یہ اس کی ذات کے مثبت پہلو نے، لیکن بار ایک منفی سوچ بھی اس کے ذہن سے جنم لے رہی تھی کہ شادل نے کیا صرف اس پر اس لیے اتنے احسان کیے کہ اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ رہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں الجھ گئی۔ زویا زوبیا کو سلا کر شادل کے وارڈروب درست کر رہی تھی، تبھی اس کے ہاتھ شادل کی ڈائری لگ گئی۔
پہلے تو اس نے ڈائری واپس رکھنا چاہی، مگر پھر تجسس پیدا ہوا کہ آخر ڈائری میں لکھا کیا ہے، اور اس نے ڈائری پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے حرف سے واضح تھا کہ شادل زوبیہ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتا تھا، اور وہ عورت اب بھی اس کے دل میں تھی۔ زویا کو یہ سوچ کر یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ زوبیہ نے اس احساس کے تحت کتنی ادھوری اور خالی زندگی گزاری ہوگی کہ اس کے شوہر کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ تو یہ ہے مسٹر شادل آپ کی اصلیت، اس نے قدر حقارت سے سوچا۔ تبھی شادل اور شراز باتیں کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ شادل اپنی ڈائری زویا کے ہاتھ میں دیکھ کر چونکا۔ یہ ڈائری تمہارے پاس کیسے؟ اس نے قدرے گھور کر اسے دیکھا۔ شراز بھی حیران تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بظاہر پرخلوص دکھائی دینے والا انسان کسی کو اتنا بڑا فریب دے سکتا ہے۔ میں تو آپ کی ذات کو اچھائیوں کا مجموعہ سمجھتی تھی، لیکن آپ در حقیقت ایک منافق انسان ہیں، جس کے دل میں کچھ اور، زبان پر کچھ اور۔ وہ قدر حقارت سے بولی۔ زویا، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ شراز نے ٹوکا۔ شادل بڑے اطمینان سے اس کی باتیں سن رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر درد پھیلتا جا رہا تھا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ زوبیہ آپی آپ کے ساتھ بے حد خوش رہیں، لیکن اب معلوم ہوا کہ انہوں نے کتنی تکلیف دہ زندگی گزاری ہے۔ ظاہر ہے ایک عورت کے لیے اس سے زیادہ اذیت ناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے شوہر کی زندگی میں، یہاں تک کہ اس کے دل میں بھی کوئی اور عورت ہو، وہ بھی اس حصے میں جہاں بیوی ہوتے ہوئے بھی رسائی حاصل نہ ہو۔ اسے ایک پل اپنی اور زوبیہ کی کہانی ایک ہی لگ رہی تھی، اس لیے دکھ بھی بہت بڑھ گیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ زویا، تم شادل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ یہ وہ انسان ہے جو اس سے قبل کے شراز اپنی بات مکمل کرتا۔ شادل نے اسے اشارے سے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ نہیں شہراز، یہ جو کہنا چاہتی ہے کہنے دو۔ انسان کی زندگی میں کوئی حسرت باقی نہیں رہنی چاہیے۔ شادل نے سنجیدگی سے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کے اس بات سے متاثر ہو جاؤں گی یا پھر شرمندہ ہو جاؤں گی؟ تو مسٹر شادل، اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ سچ کہتے ہیں شرمندہ وہ محسوس کرتے ہیں جن کے دل میں کھوٹ یا انہیں خود پر یقین نہ ہو، اور خدا کا شکر ہے کہ مجھے خود پر یقین بھی ہے اور اپنی طرح میرے دل میں کھوٹ بھی نہیں ہے۔ اور اس مرتبہ بھی شراز نے اس کی بات کاٹ کر زویا کو ٹوکا۔ بس کرو زویا، اتنا مت بولو کہ بعد میں تمہیں اپنے کہے پر افسوس ہو۔ شراز کو اس کی گفتگو بہت ناگوار گزر رہی تھی، اس لیے وہ بار بار ٹوک رہا تھا، مگر زویا نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی۔ اب معلوم ہوا کہ آپ مجھ سے شادی اس احساس جرم سے نجات پانے کے لیے کر رہے ہیں جو زوبیہ کو مسلسل اذیت میں رکھ کر آپ کے اندر اب جگہ پا چکا ہے۔ آپ مجھ سے شادی کر کے دراصل اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، اور جس کی وجہ سے آپ نے میری بہن کو اپنی حقیقی محبت سے محروم رکھا، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی، اور آپ کی طرح وہ بھی خوش نہیں رہے گی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شادل نے سرعت سے اس کا بازو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ بلبلا اٹھی۔ الفاظ ہونٹوں تک آتے آتے دم توڑ گئے۔ شادل کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، اس قدر کہ زویا سہم گئی۔ شراز شادل کی حرکت پر حیران تھا، مگر اس سے قبل کہ وہ شادل کو ٹوکتا وہ خود ہی بول پڑا۔ زویا، تم اپنی بہن سے بہت محبت کرتی ہو، اس بات کی مجھے خوشی ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں میری ذات اور مجھ سے وابستہ کسی بھی انسان کو ڈسکس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، نہ تمہیں اور نہ ہی کسی اور کو۔ اس نے اتنا کہہ کر جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اگر وہ دیوار کا بروقت سہارا نہ لیتی تو یقیناً دیوار سے ٹکرا کر اس کا سر پھٹ جاتا۔ شادل کمرے سے جا چکا تھا، جبکہ زویا بڑے ہی خوف زدہ انداز میں شراز کو تک رہی تھی۔ وہ چند لمحے ٹھہرا، پھر تعصب سے سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ تمام رات اس کی جاگتے ہوئے گزری تھی۔ جو ہو رہا تھا وہ جتنا غیر متوقع تھا، اتنا ہی تکلیف دہ بھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر شادل کو اس لڑکی سے اتنی محبت تھی تو اس نے اس کے بجائے زوبیہ سے شادی کیوں کی، جبکہ اس کی طبیعت باغیانہ تھی، اس لیے یہ ممکن نہ تھا کہ اس پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا جا سکے۔ تو پھر اس کا دماغ سوچ سوچ کر معاف ہوتا جا رہا تھا، مگر
ڈور کا سرا ہاتھ نہ آ رہا تھا، سو رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح اس نے جو سنا وہ قدر غیر متوقع تھا۔ شادل نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ سب حیران تھے، جاننا بھی چاہتے تھے، لیکن چونکہ شادل کا ذاتی معاملہ تھا اس لیے کسی نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ البتہ خواتینوں کی گفتگو سے اسے یہ ضرور محسوس ہوا کہ وہ اس رشتے کے نہ ہونے کی وجہ زویا کو ہی قرار دے رہی ہیں، اور اس میں سمن پیش پیش تھی۔ شاید ان کی عادت ہی ایسی تھی۔ زویا ان سب سے بیزار ہونے لگی تھی، اور اس لیے آج جب شادل آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا وہ بنا اجازت کمرے میں چلی آئی۔ آپ نے اپنی زندگی کے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لوگوں کو ضرور فرق پڑتا ہے، اس لیے اپنے فیصلے کی وضاحت ان کے سامنے ضرور کیجیے گا۔ زویا کا انداز جتلانے والا تھا۔ مجھے میرے کمرے میں لوگوں کا بغیر اجازت آنا بالکل پسند نہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں اپنے فیصلوں کی وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ اب اگر آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہو تو پلیز لیو می الون۔ وہ بے حد اجنبیت سے بولا۔ ایک پل کے لیے زویا کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، لیکن اس کے یقین کرنے نہ کرنے سے فرق ہی کیا پڑتا تھا۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ شادل اسے نظر انداز کرنے لگا۔ وہ اگر اتفاقاً راہ میں آ جاتی تو وہ راہ بدل دیتا، جیسے وہ اس کے لیے کوئی اجنبی ہو جس پر نگاہ ڈالنا گناہ کے مترادف ہو۔ ایسے میں بات چیت تو دور کی بات ہے، البتہ اتنا احسان ضرور کیا جاتا کہ طوبا کو اس سے الگ نہیں کیا، حالانکہ بہرحال وہ اس کی ممتا کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں زویا کے اس رویے سے وہ بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی، اس لیے اس نے بابا صاحب سے ہاسٹل جانے کی اجازت لے لی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہاں رہ کر الجھتی جا رہی تھی۔ پھر نادیہ اسے یاد بھی بہت آ رہی تھی، وہی تو تھی جس سے وہ اپنے دل کی بات کہہ سکتی تھی۔ اس وقت اسے نادیہ کی بہت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ مدت کو اس کے جانے پر اعتراض تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا اس وقت گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور تمہیں بیٹھے بٹھائے جانے کی سوچی۔ ماما میں ایگزامز کے لیے جا رہی ہوں، شادی تک آ جاؤں گی۔ آخر نینا اور شراز بھائی میرے لیے بھی اہمیت رکھتے ہیں، وہ پیکنگ کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ بابا صاحب نے شادل سے کہا تھا کہ وہ زویا کو ڈراپ کر دے، لیکن اس نے میٹنگ کا بہانہ بنا دیا۔ زویا کو بہت برا لگا، مگر کہہ سکتی تھی۔ اس کا اور شادل کا ایسا رشتہ ہی کہاں تھا کہ وہ شکوے کا حق رکھتی۔ آفاق اسے ہاسٹل چھوڑنے آیا تھا۔ نادیہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بھائی تم اتنے دنوں بعد آئی ہو، اس لیے اسی خوشی میں ہم رات کا کھانا باہر کھائیں گے۔ نادیہ نے جھٹ پٹ پروگرام بنا لیا۔ نادیہ نے ایک بہت مشہور ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا تھا۔ وہ لوگ جس میز پر بیٹھی تھیں اس کے سامنے والی میز پر زویا کی نگاہیں ٹھہر سی گئیں، جہاں شادل ایک قدر خشک شکل لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں جیسے ایک دوسرے کی کمپنی میں بہت خوش تھے۔ شادل کو اس نے بہت وقت کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں زویا کو بڑا عجیب سا لگا۔ تو یہ ہے وہ ضروری میٹنگ جس کی وجہ سے آپ میرے ساتھ نہیں آ سکے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں ایک جلن سے محسوس کی۔ تبھی نادیہ کی نگاہ اس پر پڑی۔ ارے زویا دیکھو، وہ شادل بھائی ہیں نا؟ اس نے گویا تصدیق چاہی۔ ان کی موجودگی پر اتنا خوش یا حیران ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ زویا نے اسے ٹوکا۔ دکھی ہونے والی بھی بات کوئی نہیں ہے، چلو ان سے مل کر آتے ہیں۔ نادیہ نے اٹھتے ہوئے اسے بھی ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹا۔ وہ نانا کرتی رہ گئی، لیکن نادیہ نے شادل کی میز تک پہنچ کر دم لیا اور بڑے جوش سے سلام کیا۔ وہ زویا کو یہاں اچانک دیکھ کر حیران تو ہوا، مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ نادیہ کی طرف متوجہ تھا۔ میرا خیال ہے نادیہ اب ہمیں چلنا چاہیے، یوں بے وجہ کسی کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہے۔ زویا نے اس لڑکی اور شادل کو باری باری دیکھتے ہوئے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شادل نے ایک پل کے لیے چونک کر اسے دیکھا اور پھر نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ ارے اتنی دیر سے ہم دونوں باتیں کیے جا رہے ہیں اور آپ نے ان کا تعارف بھی نہیں کرایا۔ نادیہ کو بات کرتے کرتے ایک دم سے اس لڑکی کا خیال آیا۔ یہ تمکین ہے، میری خاص دوست، شادل نے مسکراتے ہوئے تعارف کرایا۔ شادل، تم نے بتایا نہیں یہ تمہاری کون ہے؟ تمکین کا دھیان فوراً زویا کی جانب گیا تھا۔ یہ زوبیہ کی بہن ہے، اس نے گویا سر سے اتارنے والے انداز میں تعارف کروایا۔ ارے تمکین، آئیے میں آپ کو اپنی باقی تمام سہیلیوں سے ملواتی ہوں۔ زویا تم یہیں رکنا، ہم ابھی آئے۔ وہ اتنا کہہ کر تمکین کو اپنے ساتھ لے گئی۔
زویا کھڑی رہی۔ شادل نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر بولا، اگر آپ کو یہاں بیٹھنا پسند نہیں تو آپ اپنی جگہ تشریف لے جا سکتی ہیں، کم از کم آپ کی ٹانگیں زحمت سے بچ جائیں گی۔ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ زویا کی بائیں جانب چیئر پر بیٹھ گئی۔ 2 پل خاموشی کے نظر ہو گئے، پھر وہ بڑی ہمت سے بولی، آپ کو مجھے یہاں دیکھ کر یقیناً حیرت ہوئی ہوگی نا؟ زویا نے یوں ہی بات شروع کرنے کے غرض سے کہا، میری زندگی میں اتنا کچھ ناممکن ممکن ہو چکا ہے کہ اب مجھے کسی بات سے حیرت نہیں ہوتی۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، جیسے تمکین کی موجودگی تب تک ناممکن تھی جب تک زوبیا آپ ہی زندہ تھی، لیکن آج جب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو آپ کے دل کے ساتھ ساتھ زندگی میں بھی اس کے لیے جگہ پا لینا ممکن ہوگا۔ اس کے لہجے میں تلخی درائی۔ ویسے تو تم میرے بارے میں جس طرح کے خیالات رکھتی ہو اس حساب سے تمہیں مجھ سے بات تک نہیں کرنا چاہیے، اور کہاں تم یہاں موجود ہو، بڑی عجیب بات ہے۔ اس کا انداز بہت کچھ باور کروانے والا تھا۔ زویا کو لگا کہ وہ اسے بہت کچھ جتا رہا ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنی میز کی جانب بڑھ گئی۔ شادل دور تک اسے دیکھتا رہا، پھر زیر لب بڑبڑایا، بدگمان لڑکی۔ وہ دونوں رات کو کمرے میں آئیں تو زویا جلدی سے فریش ہو کر بستر پر آ گئی۔ نادیہ اس سے پہلے ہی لیٹ چکی تھی۔ تبھی اچانک نادیہ نے سوال کیا، زویا، کیا تمہیں شادل بھائی پسند ہے؟ اور تب زویا بری طرح سے چونک پڑی، مگر جلد سنبھل کر بولی، نادیہ، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ دراصل تمکین کے ساتھ انہیں دیکھ کر تم نے جس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا، مجھے لگا ان کی زندگی میں کسی دوسری عورت کی موجودگی تمہیں ناگوار گزری ہے۔ نادیہ کا قیاس اس قدر درست تھا، اسے رشک آنے لگا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے واقعی تمکین سے نفرت سی محسوس ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عورت ہمیشہ سے شادل کی زندگی میں موجود تھی۔ اس کی وجہ سے زوبیا آپی کو جو خوشی نہیں ملی جو انہیں ملنی چاہیے تھی۔ اس نے گویا وضاحت کی، زویا، کیا تمہیں یقین ہے وہ لڑکی تمکین ہی ہے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے زویا کو دیکھا اور تکیہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ مطلب؟ زویا الجھ گئی۔ دیکھو زویا، یہ ہرگز ضروری نہیں کہ ہم جو اور جیسا کسی کے متعلق سوچیں وہ ویسا ہی ہو، اور ویسے بھی اس دنیا میں انسان کو سمجھنے سے زیادہ مشکل اور کچھ نہیں ہے، اس لیے اندازے لگانا بے مصرف ہے۔ اسے سمجھایا اور تکیہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی، اور زویا آج بھی نہ سو سکی۔ یہ بات یوں ہی کرن سے بات کرنے اس کے کمرے میں آیا تو اس کے تکیے کے نیچے آفاق کی تصویر دیکھ کر چونکا۔ ذرا دیر میں وہ بھی واش روم سے باہر آ گئی اور یہ بات کے ہاتھوں میں تصویر دیکھ کر لرز گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس تکلیف دہ راستے سے میں گزر رہا ہوں وہ ایک دن میری بہن کا نصیب بھی بن جائے گی۔ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا یہ سوچ کر کہ کرن کے نصیب میں منزل نہیں۔ بھیا، زندگی پانے اور کھونے کا نام ہے۔ یہ اب قسمت کی بات ہے کہ انسان کھوتا کیا ہے اور پاتا کیا ہے۔ ویسے بھی میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ انسان کو جو نہ ملے اس کا منال نہ کرنا چاہیے، البتہ جو مل جائے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بھیا، میں حقیقت پسند لڑکی ہوں اور جانتی ہوں کہ میری زندگی کی کسی حقیقت کا رشتہ آفاق سے نہیں، اس لیے میرے لیے پریشان مت ہو۔ کرن بڑے حوصلے سے بولی۔ اگرچہ اس کا دل رو رہا تھا لیکن وہ کسی صورت اپنے بھائی کا دکھ نہیں بڑھانا چاہتی تھی، وہ بھائی جس کا دل پہلے ہی زخم تھا۔ عباد نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر اس کا سر تھپ تھپا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے جب شادل اچانک اسے لینے آیا۔ جو حیران تو ہوئی مگر شادل نے اسے سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھا لیا اور اتنی اسپیڈ سے گاڑی چلائی کہ بار بار خوفزدہ ہو کر وہ شادل کا بازو تھام لیتی۔ جب ذرا سنبھلتے تو ندامت محسوس کرتے ہوئے ہاتھ جلدی سے پیچھے ہٹا لیتی، لیکن شادل نے کسی بات پر ریئیکٹ نہیں کیا۔ آخر کار گاڑی اسپتال کے سامنے رک گئی۔ زویا اندر ہی اندر سے سہم گئی۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں کون ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اندر چلو، سب پتہ چل جائے گا، وہ نرمی سے بولا اور فرنٹ ڈور کھول کر نیچے اترا۔ وہ بھی گاڑی سے اتری۔ اسپتال کے کمرے میں بیڈ پر وہ انسان پڑا تھا جو کبھی اس کی زندگی کا اہم ترین حصہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے بیڈ کے نزدیک آ گئی۔ نہ جانے کیوں آج بھی اسے اتنی تکلیف میں دیکھ کر زویا کی آنکھیں نم تھیں۔ کمال احمد، صادقہ، عبیرہ اور کرن وہیں کھڑے تھے۔ یہ سب کیسے؟ زویا کی آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ کوئی بھی اس کے سوال کا جواب دینے کے لائق نہیں تھا۔
اس لیے خاموش تھے۔ عباد اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں اس کی صورت لے کر مر جانا چاہتا تھا۔ تب شادل نے ہی ہمت کی۔ بینک سے واپس لوٹتے ہوئے عباد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکا کہ ڈاکٹر عباد سے نا امید ہو چکے ہیں۔ آج آخری مرتبہ میں نے تمہیں یہاں آنے کی زحمت دی ہے۔ آج کے بعد تمہیں کبھی مجھ سے تکلیف نہیں پہنچے گی، اور اس یقین کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی آخری خواہش کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم مجھے معاف کر دو۔ وہ ملتجی تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ زویا کا دل پسیج گیا۔ اس احسان کو میں مرنے کے بعد بھی یاد رکھوں گا، وہ اذیت سے بولا۔ زویا کو رونا آ گیا۔ اپنی قیمتی آنسو میرے لیے مت بہاؤ زویا، میں اس لائق نہیں، وہ کرب سے بولا۔ زویا تڑپ گئی۔ شادل، اس نے پکارا تو وہ 2 قدم آگے بڑھ آیا۔ کرن کی تمام خوشیاں آفاق سے منسوب ہیں، ہو سکے تو اس کی خوشیاں اسے لوٹا دینا۔ وہ میری بہن ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اس لیے اسے اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ وہ التجا کر رہا تھا۔ کرن کا دل دکھ سا گیا۔ عباد، کرن جس طرح تمہاری بہن ہے، اسی طرح میری بہن بھی ہے۔ اسے اپنے حصے کی وہ تمام خوشیاں ملیں گی جن پر اس کا حق ہے، اور یقین رکھو میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کہتے ہوئے شادل کو اپنے الفاظ بڑے کھوکھلے لگے۔ وہ کرب سے مسکرا دیا، اور پھر بس چند لمحوں بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عباد کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کئی دن بیت گئے۔ تب شراز اس کے پاس آیا تھا۔ وہ لان میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس نے پکارا تو چونک اٹھی۔ کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ شراز نے پیار سے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی۔ تو پھر عباد کی اچانک موت سے ڈپریس ہو؟ اس نے پھر سوال کیا۔ شراز بھائی، میں سوچ رہی تھی کہ عباد کے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کا کیا ہوگا، جبکہ فرجاد بھائی تو مکمل طور پر قطع تعلق کر چکے ہیں۔ ماموں اب اس گھر کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں رہے، اور کرن، اس کی تو ابھی شادی کی عمر ہے۔ وہ پریشانی سے بولی۔ ان سب باتوں کی فکر مت کرو، شادل نے بنا کسی کے کہے ان لوگوں کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، اور اس نے بابا صاحب کو کرن اور آفاق کی شادی کے لیے بھی منا لیا ہے۔ شراز نے اسے حیران کر دیا۔ شادل نے؟ اس نے بے یقینی سے شراز کو دیکھا۔ ہاں زویا، وہ ایسا ہی ہے، تم نے اسے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شادل کیا ہے۔ وہ اوپر سے ایک سنگلاخ چٹان ہے، لیکن اس کے اندر محبت کا ایک سمندر ہے، جسے تم اس کا احساس جرم کہتی ہو۔ وہ اس کا عشق ہے۔ تم جاننا چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں زوبیا سے پہلے لڑکی کون تھی جو اب بھی اس کے دل میں موجود ہے؟ تو زویا، وہ لڑکی تم ہو جس سے وہ ہمیشہ محبت کرتا رہا۔ شراز نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ کسی کی وجہ سے اسے زوبیا کو اس کے جائز حقوق سے محروم رکھا ہوگا؟ تو تم یہاں بھی غلط ہو زویا۔ اس نے کبھی زوبیا کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ اس سے نہیں، تم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے اس بات کو آج تک زبان پر نہیں آنے دیا کہ تمہیں تمہاری بہن غلط نہ سمجھے، کہیں تمہارے اور عباد کے رشتے پر فرق نہ پڑے۔ اس کی محبت کے انتہا یہ ہے کہ وہ تمہارے بارے میں تمہارے ہی منہ سے کوئی غلط بات سن کر برداشت نہیں کر پایا۔ اسے زندگی میں جتنے رشتے ملے اس نے ایمانداری سے نبھائے، لیکن محبت صرف تم سے کی ہے، ایسی محبت جو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ وہ بول رہا تھا۔ زویا کی آنکھیں نم تھیں۔ کیا اس کی اچھائی کا اندازہ تمہیں اس بات سے نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی متاع کل طوبہ کو محض اس لیے تمہاری گود میں ڈال دیا کیونکہ وہ تمہاری گود کو تشنہ نہیں رہنے دینا چاہتا تھا؟ یاد ہے بابا صاحب نے اس دن اکیلے میں شادل سے کچھ کہا تھا جو کوئی نہیں جانتا۔ وہ بات یہ تھی کہ بابا صاحب چاہتے تھے کہ شادل تم سے شادی کر لے، مگر اس نے کہا کہ بے شک وہ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن شادی تب تک نہیں کرے گا جب تم رضامند ہوگی، جب یہ فیصلہ تمہارا ہوگا، کیونکہ وہ حالات سے مجبور ایک لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر محبت کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سب کہہ دیا، اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ شادل کیا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر چلا گیا اور اسے سوچنے کو بہت کچھ دے گیا۔ اب اسے نادیہ کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس نے سچ ہی تو کہا تھا کہ انسان کو سمجھنا اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکل ترین عمل ہے۔ اس نے شادل کے متعلق جو سوچا تھا اس پر اسے اب شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ وہ خوش بھی تھی۔ شادل ٹیرس پر اکیلا تھا۔ چاند عین شباب پر تھا۔
ستاروں میں کچھ زیادہ روشنی بڑھ گئی تھی، ہوائیں بڑی شوق و چنچل سی ہو رہی تھیں۔ زویا اس کے پاس چلی آئی، اسے دیکھ کر چونکا مگر بولا کچھ نہیں، کہنے کی ہمت تو اس میں بھی نہیں تھی۔ کیا بات ہے، آج تمہارے پاس کہنے کو کچھ نہیں؟ جو خاموشی کا دامن تھام لیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج شاید پہلی بار میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو انجانے کیوں ان کی ترتیب بار بار بگڑ جاتی ہے۔ زویا بے بسی سے بولی، جو کہنا چاہتی ہو کہہ ڈالو، لفظوں میں الجھی رہو گی تو کبھی نہیں کہہ پاؤ گی۔ وہ نرمی سے بولا، شادل کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ اس نے سنوالے نگاہوں سے دیکھا، مگر کس بات کے لیے؟ وہ حیران ہوا۔ میں آپ کو اور آپ کی محبت کو سمجھ نہیں پائی۔ شاید میرا یقین سلامت نہیں رہا تھا کہ اس دنیا میں مجھ سے بھی کوئی اتنی شدت محبت کر سکتا ہے۔ جس حالات سے گزری اس کے بعد میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنی خوش قسمت بھی ہو سکتی ہوں کہ کوئی صرف میرے لیے ہے۔ شادل خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ بول رہی تھی، کبھی کبھی کچھ چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں لیکن ان کی بنیاد نہیں سمجھ پاتے۔ آپ کے ہونے نہ ہونے سے مجھے فرق پڑتا تھا، آپ کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، آپ کی اہمیت میری زندگی میں ایک دوست، ایک محسن سے کہیں زیادہ تھی۔ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی میں سمجھ نہیں پائی کہ ان کے پس پردہ کوئی گہرا احساس ہو سکتا ہے، اور اس دن سمندر کے کنارے جو میں نے محسوس کیا وہ شاید آپ کی شدتوں کا اثر تھا، جس نے میرے دل میں پھر سے کسی کو ٹوٹ کر چاہنے کی خواہش کو جنم دیا، میرے دل میں آپ کے ساتھ کی آرزو پیدا کی۔ وہ کہتے کہتے 2 پل ٹھہری، پھر اس کی جانب دیکھ کر بولی، کیا میں اس لائق ہوں کہ آپ کی زندگی کا حصہ بن سکوں؟ طوبہ کی زندگی میں زوبیا آپ کی جگہ لے سکوں؟ آپ کی محبت کے عوض عمر بھر کا ساتھ مانگ سکوں؟ زویا اسے دیکھ رہی تھی۔ شادل کے لیے گھڑیاں بڑی انمول تھیں، اس پل کے لیے اس نے کتنا انتظار کیا تھا۔ وہ دونوں زندگی کے الگ الگ راستوں سے گزر کر زندگی کے اس مقام تک آئے تھے، وہ مقام جو ان کی حقیقی منزل تھا، منزل جہاں پہنچ کر انسان راستے کی تمام تکالیف بھول جاتا ہے، اس کا ہر زخم منتمل ہو جاتا ہے۔ شادل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ زویا، تم میری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی کیونکہ تم میری روح کا حصہ ہو، میرے عشق کے انتہا ہو۔ تمہارے ہونے کا احساس میرے وجود میں بہتے لہو کے ساتھ ساتھ گردش کرتا ہے۔ اب مجھ سے کبھی الگ مت ہونا، کبھی نہیں۔ شادل نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس وقت سوائے محبت کے کسی چیز کا احساس نہ تھا، وہی محبت جو اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔